میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشیل کے پیارے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے حیرت انگیز واقعات اور انہونی خبریں لے کر آئیں جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو اور نہ دیکھی ہو۔ اسی لیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دلہن کی انوکھی داستان سنائیں گے کہ جس نے اپنی ہی شادی کی رخصتی کے موقع پر بچے کو جنم دے دیا۔ جی ہاں، ہو گئے نا آپ حیران؟ اس موقع کی ویڈیو فوٹیج بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت سے سوال کہ بچے کی پیدائش پر دلہے نے اور ان کے ماں باپ نے کیا رد عمل کیا ہوگا، اور انہیں کیسے پتہ نہ چلا کہ دلہن حاملہ ہے۔ جی ہاں ساتھیو، عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ کہاں، کب اور کیوں پیش آیا، اور دلہن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ دوستو، یہ ویڈیو نہایت دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بن ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو بنا تاخیر ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے ساتھیو، آپ کو یہ انوکھی کہانی سناتے ہیں۔ یہ انوکھی شادی کا واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ یہ کہانی دوستو سائرہ اور علی کی ہے۔ سائرہ اور علی آپس میں چچا زاد تھے اور دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں ساتھ تھے۔ علی کے باپ نے سائرہ سے علی کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، اور دونوں گھروں میں طے تھا کہ ان کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ بچپن سے دونوں یہ بات جانتے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سوچتے، ایک دوسرے کے خواب دیکھتے دونوں نے جوانی میں قدم رکھ دیا، اور ایک دن گنتے رہے کہ کب ان کی پڑھائی ختم ہوگی اور کب وہ لمحہ آئے گا جب دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ کر ایک ساتھ زندگی بتائیں گے۔ علی نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو اسے اچھی فرم میں اچھی جاب مل گئی۔ تب سائرہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی اور آخری سال میں تھی۔ دوستو، یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جب گھر والوں نے سوچا کہ اب تو علی کی جاب بھی لگ گئی ہے تو کیوں نہ دونوں کی شادی کا سوچا جائے۔ 2 ماہ قبل تاریخ رکھی گئی اور چھوٹی عید کا تیسرا دن طے پایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ملک میں مہلک وائرس کی خبر آنے لگی، اور کرونا کے باعث مکمل طور پر ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ شادی ہالوں پر بھی جس کے باعث پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے کہ شادی کی تاریخ ملتوی کی جاتی، علی کی ضد تھی کہ بس ہر صورت شادی کی جائے، چاہے سادگی سے کر دی جائے، مگر دونوں بھائیوں کی پہلی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو اور سبھی خاندان جس میں شامل ہوں۔ اس بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں بحثیں ہوتی رہیں، اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ مقررہ تاریخ پر دونوں فیملیوں کی موجودگی میں سائرہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے، اور جیسے ہی شادیوں سے پابندی ختم ہوگی تو رخصتی کر دی جائے گی۔ بہرحال دوستو، مقررہ تاریخ میں پچھلے سال کی چھوٹی عید پر دونوں کا گھر میں ہی نکاح خواں بلا کر نکاح پڑھوا دیا گیا۔ دوستو، نکاح کے 3 ماہ بعد سائرہ کی طبیعت جب خراب ہوئی اور فیملی لیڈی ڈاکٹر نے جب اس کو یہ خبر سنائی کہ سائرہ 2 ماہ سے حاملہ ہے، یہ خبر دونوں فیملیز کے لیے کسی بھی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی شامت آ گئی۔ ماں باپ دونوں پر غصہ ہوئے، لان تان ہوئی کہ جہاں سالوں انتظار کیا وہاں کچھ عرصہ اور کیوں نہیں کیا۔ سائرہ کا باپ تو بے حد ناراض ہوا اپنی بیٹی سے، کیونکہ ساتھیوں، بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ دونوں فیملیز سر جوڑ کر بیٹھ گئیں، بحثیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں،
سائرہ اور علی کو اپنی اس غلطی پر بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ دونوں بھائیوں کو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا وہ دونوں نکاح میں تھے، ٹھیک ہے غلط ہوا مگر گناہ تو نہیں ہوا، اور ویسے بھی بچپن سے ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، اس لیے جلد سے جلد لڑائیوں کو چھوڑ کر دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ پھر ہوا کچھ یوں دوستوں کہ دونوں فیملیز جب بھی تاریخ رکھتے تو ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا اور شادیوں پر پابندی عائد ہو جاتی تھی۔ اسی صورتحال سے گزرتے گزرتے جب لڑکی یعنی سائرہ اپنے حمل کے 7ویں ماہ میں تھی تو ان کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ اطمینان تھا کہ ابھی 2 ماہ پیدائش میں باقی ہیں، مگر ساتھیوں عین رخصتی پر وہ راز جو دونوں فیملیز خاندان والوں سے چھپانا چاہتی تھیں تب افشاں ہو گیا، جب عین رخصتی کے موقع پر سائرہ کو درد شروع ہو گیا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ یہ لمحہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کسی کے موبائل فون پر کیمرے سے ریکارڈ ہو گیا۔ پیارے دوستوں، سائرہ کو دلہن کے لباس میں ہی فوری ہسپتال لے جایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کو بھی ایسی دلہن پر حیرت ہوئی جو اپنے شادی کے دن ہی بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کی جان کو خطرہ لاحق بتاتے ہوئے سائرہ کا فوری آپریٹ کیا، اور کیسی عجیب بات ہے دوستوں کہ علی اور سائرہ کے عین شادی کے دن ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ جہاں دونوں فیملیز کو بے حد خوشی بھی تھی تو دوسری طرف شرمندگی کا بھی سامنا تھا۔ دونوں بھائی بیچارے دھوم دھام سے خاندان کی موجودگی میں شادی کرنے کے چکر میں مارے گئے، جبکہ بہتر تھا تبھی سادگی سے جہاں نکاح کیا وہیں پر بعد میں رخصتی کر دی جاتی۔ بہرحال ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ بچہ کیونکہ 7 ماہ میں پیدا ہوا تھا، کچھ عرصہ اس کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور ولیمہ تب تک ملتوی رکھا گیا جب تک بچہ ٹھیک ہو کر گھر نہیں آ گیا، اور بچے کے گھر آنے کے اگلے دن ولیمے کی رسم ادا کی گئی۔ یوں دوستو یہ واحد بچہ ہوگا جس نے ماں باپ کے ولیمے میں شرکت کی ہوگی، بلکہ شادی کے دن میں ہی شرکت کر۔ پیارے دوستو، دنیا ایسے انوکھے عجیب واقعات سے بھری پڑی ہے، کہیں غم کے انوکھے واقعات ہیں اور کہیں خوشی کی عجیب داستانیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ چھپے ہوئے۔ لیکن دوستو ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جو بھی ہوتا ہے اور یا ہونے والا ہے یا پھر ہو چکا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر اور ٹھیک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت بے شک صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ زندگی میں تمام رشتے اللہ کی جانب سے ہیں، بس ہم ان رشتوں کو کیسے نبھاتے ہیں یہ سب اس نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور دوستو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ سادگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریبات کے حوالے سے بہت عجیب رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں، ان کا ہمارے دین سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ چاول کا پھینکنا، لوٹا وار کر ماں کا پانی پینا، دلہا دلہن کا اکٹھے کیک کاٹنا، دودھ پلائی، پھول نچھاور کرنا، رستہ روکنا، دلہن کو اٹھا کر دہلیز پار کروانا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے جوڑے اور گھر والے ان رسومات کو خاص اہمیت دینا پسند کرتے ہیں۔ دوستو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خوشیاں نہ منائیں، خوشیاں منائیں، مگر ایسے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ ذرا سوچیے دوستو، آپ کا ان رسومات میں، ان سجاوٹوں میں لاکھوں روپے خرچنا، جبکہ وہ پیسہ کسی غریب کے کام آ سکتا ہے، کسی غریب کے علاج میں مددگار ہو سکتا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی میں ان کی مدد کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکے تو میری بات کو سوچیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو سراہتے ہوئے اپنے حلقہ ارباب میں شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیوز کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔